دیکھیں نا دنیا میں تنازع تو ہوتے ہیں نا، کشمیر تنازع ہے، ایریٹریا میں تنازع ہوتا تھا، بہت عرصہ ہو گیا سنتے آئے ہیں، وہاں بھی کوئی تنازع، کسی اور جگہ بھی تنازع ہو سکتا ہے۔ آیا کشمیر فلسطین بھی ایسے ہی تنازع میں سے ایک تنازع ہے؟ تو بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ ایسا تنازع نہیں ہے۔ یہ جو علاقہ ہے یہ اللہ کا خاص علاقہ ہے، جیسے بیت اللہ ہے نا، حدود حرم ہے، حدود حرم کے اندر کی زمین باقی دنیا کی زمین کی طرح نہیں ہے۔ آپ مانتے ہیں نا یہ بات؟ ایمان ہے نا آپ کا اس بات کے اوپر؟ یہ اللہ کا مرکز ہے دنیا میں توحید کا، اور دوسرا بڑا مرکز کہاں پہ ہے توحید کا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دو مراکز بنائے تھے نا، ایک حجاز میں اور دوسرا فلسطین میں۔ تو یہ در حقیقت ان کا تعلق، ان کی نسبت کسی قوم کے ساتھ نہیں ہے، ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس ارض فلسطین کے بارے میں الذی بارکنا حولہ کے بھی الفاظ آئے ہیں، اور یہاں پہ الفاظ آئے ہیں المقدسۃ التی، وہ زمین جس کو ہم نے مقدس کر دیا۔ یعنی باقی زمین اور طرح کی زمین ہے، ارض فلسطین اور طرح کی زمین ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ زمین کے جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا۔ یہ عام زمین نہیں ہے۔ میں مثال آپ کے سامنے یوں رکھوں، جیسے یہ ملک ہے ہمارا پاکستان، یہ ہمارا ملک ہے، اس پاکستان کے اوپر امریکہ کا ایک سفارت خانہ بھی ہے ہمارے زمین پر، لیکن سفارت خانہ امریکہ کا ہے، انڈیا کا بھی ہے اور ملکوں کا بھی ہے۔ زمین ہماری ہے، لیکن جو زمین ہم نے سفارت خانے کو دے دی وہ حصہ وہاں پہ قانون کس کا نافذ ہوگا؟ امریکہ کا۔ وہ ہمارا قانون نہیں نافذ ہوگا وہاں پہ۔ جب ایک آدمی ہمارا مجرم امریکی سفارت خانے کے دروازے سے اندر چلا جائے گا گویا وہ امریکہ پہنچ گیا ہے۔ اب امریکی سفیر کی مرضی ہمارے حوالے کرے یا اسے امریکہ بھیج دے، ہم اسے نہیں، اس پر ہمارا حکم نہیں لاگو ہوگا جب تک کہ وہ ہماری زمین پر دوبارہ قدم نہیں رکھے گا۔ اسی طرح سمجھ لیجئے بیت اللہ شریف ہو یا بیت المقدس ہو، یہ اللہ کے سفارت خانے ہیں زمین کے اوپر، یہ توحید کے مراکز ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، اور اللہ کے یہ گھر الاٹ ہوں گے اللہ کے نمائندے کو، اللہ کے سفیر کو۔ اور اللہ کا آخری سفیر کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو جناب یہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری سفیر ہیں، اور اس نسبت سے زمین کے اوپر وہ تمام مقدسات اور تمام تبرک والی چیزیں جو اللہ سے نسبت رکھتی ہیں وہ در حقیقت اس کے کسٹوڈین محمد الرسول اللہ ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو وہ واقعہ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا محمد الرسول اللہ کو آسمان پر لے جانے کا، معراج کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اس زمین کے اوپر سب سے مقدس جگہ بیت اللہ ہے جہاں پہ حضور رہتے تھے، مکے میں۔ تو آسمان پہ جانا تھا تو مکے سے جانا چاہیے تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے چلایا، لے گئے مسجد اقصی، ارض فلسطین، اور ارض فلسطین سے اٹھا کے آسمان پر لے کے گئے۔ یہ زمینی سفر کیوں کروایا اللہ نے؟ سورہ بنی اسرائیل میں آسمانی سفر کا ذکر ہی نہیں ہے، جو اللہ نے ذکر کیا وہ زمینی سفر کا ذکر کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ مسجد اقصی کہاں ہے؟ یہ ارض فلسطین میں ہے۔ تو اللہ وہاں پہ کیوں لے گئے؟ کہا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ کیا نشانیاں دکھائیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو نشانی ہمیں معلوم ہے، جو بتائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی، وہ نشانی کیا ہے؟ کہ اس مسجد اقصی میں محمد الرسول اللہ کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا ہے، اور باقی تمام نبی، وہ نبی کون تھے جو اس سے پہلے اس مصلی پر کھڑے ہوتے رہے، وہ سارے وہ اس مصلی کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ کی اقتداء میں کھڑے ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے حضور کی امامت کو قبول کر لیا، یعنی اب اس مسجد کے متولی بھی محمد الرسول اللہ قرار پا گئے۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں کہ حضور کے جانے کے بعد اس کی تولیت کس کے پاس جائے گی؟ حضور کی امت کے پاس جائے گی۔ قرآن کا وارث کون بنایا اللہ نے؟ کس کو بنایا؟ اللہ کا کلام ہے نا، محمد الرسول اللہ پہ اترا ہے نا۔
محمد الرسول کے بعد اس کتاب کا وارث اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ مسلمانوں کو بنایا۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنا دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا، جن کو ہم نے مصطفیٰ کر لیا، امت مصطفیٰ ہو گئے جو، ان کو اپنی کتاب کا وارث کر دیا۔ تو محمد الرسول اللہ کی ہر وہ شے جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اللہ کی نسبت سے ان کے ساتھ جڑا ہے، اس کا وارث حضور کی امت ہو گئی۔ اس روشنی میں آپ دیکھیں تو بیت المقدس کا مسئلہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، بیت المقدس کا مسئلہ فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بیت المقدس کا مسئلہ امت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے۔ یہ میں نے اتنی تفصیل آپ کے سامنے کیوں رکھی؟ آج اسے عربوں کا مسئلہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، آج اسے فلسطینیوں کا مسئلہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ مغالطہ ہے بھائیو، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے جو ہمارے حکمران ہمیں دے رہے ہیں۔ دو ریاستی حل، یہ دو ریاستی حل کیا ہے؟ اگر یہودی فلسطینیوں کی آزاد ریاست کو تسلیم کر لیں، ہم یہودیوں کی ریاست کو تسلیم کر لیں گے، یعنی بیت المقدس پر ان کا قبضہ تسلیم کر لیں گے۔ یہ دو ریاستی حل ہو گیا نا۔ بیت المقدس پر حق امت مسلمہ کا، میں آپ ہمارے سارے مولوی جمع ہو کر یہ حق یہودیوں کو تفویض نہیں کر سکتے، نہ مفتی اعظم کر سکتے ہیں، نہ امام کعبہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی حکمران کر سکتا ہے۔ یہ اس امت کی وراثت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے دین سے اس کا تعلق ہے، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اس کو ہم نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہمارے عرب حکمران یہودیوں کے ساتھ مل جائیں، ان کے ساتھ اتحاد کر لیں، تب بھی کسی بااصول مسلمان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ یہودیوں کا یہ حق تسلیم کر لے۔ ہم چھڑا نہیں سکتے، قبضے ان کے میں ہیں۔ یہ دو باتیں علیحدہ ہیں۔ کسی نے آپ کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، بڑا بدماش، آپ نہیں چھڑا سکتے اس سے۔ تسلیم کر لینا اس کا قبضہ ایک دوسری بات ہے، چھڑا لینا ایک علیحدہ بات ہے۔ کم از کم دل سے تسلیم تو نہ کریں نا، اتنی بے غیرتی پہ تو بندہ نہ اتر آئے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے قبضہ کر لیا تو آپ ہی کا ہوا۔ ایک جسے کہتے ہیں کم از کم اندر کوئی تھوڑا بہت احتجاج ہو، کوئی غیرت ایمانی ہو، جسے کہا گیا نا کہ آپ نے کوئی برائی دیکھی تو کم ترین درجہ یہ ہے کہ دل میں اسے برا جانے، یہ کم ترین درجہ ہے۔ تو اگر یہودیوں نے قبضہ کر لیا تو اسے تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں دل سے راضی ہو گیا ہوں، آپ کا قبضہ مجھے تسلیم ہے۔ یہ تو پھر ایمان آخری درجے سے بھی ختم ہو گیا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، پھر تو اب رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں رہا۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، یہ اپنی لوگوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب تسلیم کرتا ہے تو کرے، شام کرتا ہے تو کرے، عرب امارات کرتے ہیں تو کریں۔ یہ ملک جو بنا اسلام کے نام پر ہے، اس ملک کے حکمرانوں کو فلسطین کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر فلسطین کو پر قبضہ یہودیوں کا تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔